بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم لوگ بات کر رہے تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ حلویات۔ تو آج بھی اسی متعلق بات کریں گے کہ ہمارے نبی کو مکھن اور کھجور پسند تھا۔ بصر کے دونوں بیٹوں سے مروی ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مکھن اور کھجور پیش کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حلوہ اور شہد کو بہت پسند فرمایا کرتے۔ اس کے متعلق حضرت امام احمد اور ابو نعیم نے بعض صحابہ سے بسند حسن یہ روایت نقل کی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ اور کھجور کو مختلف طرح سے ملاتے تھے اور ان کے مجموعے کو الطیبین یعنی دو پاکیزہ چیزیں فرماتے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شہد بطور ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے ایک ایک چمچ ہم سب میں تقسیم فرمایا۔ میں نے اپنے حصے کا چمچ لے لیا، پھر میں نے عرض کی ایک اور چمچ عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا، دوسرا چمچ؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن علی اپنی دادی سلمہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ایک روز میرے پاس حسن بن علی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم تشریف لائے۔ مجھے فرمائش کی کہ ہمارے لیے وہ کھانا تیار کرو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھا اور شوق سے اسے تناول فرمایا کرتے۔ انہوں نے حضرت سلمہ نے حضرت حسن کو فرمایا، یا بنیا لا تشتہی اليوم، اے میرے بیٹے اس زمانے میں تم اس کو پسند نہیں کرو گے، لیکن ہماری خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے پہلے جو لیے ان کو صاف کیا، روٹی پکائی، پھر اسے پرات میں رکھا اور بطور سالن زیتون کا تیل دیا اور اس روٹی پر کالی مرچ پیس کر چھڑک دی۔ یہ ساری چیزیں پھر ہمارے نزدیک رکھ دی اور فرمایا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب ھذہ ویحسن اکلھا، یہ وہ کھانا ہے جو اللہ کے محبوب کو بہت پسند تھا اور بڑے شوق سے اسے تناول فرمایا کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہد، گھی اور گندم کے آٹے سے ایک حلوہ تیار کیا۔ اس کو بڑے پیالے میں رکھ کر بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عثمان یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ ایسی چیز ہے جسے گندم کے آٹے، گھی اور شہد سے اہل عجم بناتے ہیں اور اسے خبیث کہتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر میرے شاید بولنے میں تھوڑی مسٹیک ہوگی، لیکن اس کو سواد سے ظاہر کیا گیا ہے یہاں پر۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تناول فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربت کی طرف تشریف لے گئے۔ آقا نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں۔ اس اونٹنی پر میدہ، گھی اور شہد لدا ہوا ہے۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس اونٹنی کو بٹھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے بٹھایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر ایک ہانڈی منگوائی گئی اور اس کو رکھ کر نیچے آگ جلائی گئی۔ اس میں شہد، گھی اور آٹا ڈالا گیا، پھر اس کے نیچے آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ پک گیا۔ پھر اس ہانڈی کو نیچے اتارا گیا اور سرور عالم نے سب کو کہا کہ آؤ کھاؤ، خود بھی اسے تناول فرمایا۔ جب فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حلوے کو اہل فارس الخبیث کہتے ہیں۔ حضرت مسلم بن جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس سے گزرے، اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا۔
میں حاضر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم امہات المومنین میں سے کسی ایک حجرے کے پاس پہنچے۔ میں باہر ٹھہرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس وقت ام المومنین نے اپنے اوپر حجاب اوڑھ لیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا، کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہاں۔ چنانچہ 3 روٹیاں لائی گئی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے ایک روٹی مجھے دی، ایک اپنے پاس رکھی اور تیسری کو آدھا آدھا بانٹ دیا، اور اس کا ایک حصہ مجھے عطا فرمایا اور دوسرا خود تناول فرمایا۔ پھر سرکار نے فرمایا، حل من ادم، کیا سالن ہے؟ عرض کی گئی، سرکہ کا بغیر اور کوئی سالن نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکہ منگوایا اور کھانا شروع کیا، ساتھ ہی یہ فرماتے جاتے، بہترین سالن سرکہ ہے، بہترین سالن سرکہ ہے، بہترین سالن سرکہ ہے۔ حضرت ابن جابر فرماتے ہیں، جب سے سرکے کے بارے میں اپنے آقا کے یہ کلمات سنے، میں سرکہ کو پسند کرنے لگا۔ ستو کے بارے میں سعید بن نعمان الانصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک دفعہ سرور عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم صحبہ کے مقام پر پہنچے جو خیبر سے تقریباً 2-3 گھنٹے کی مسافت پر ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ سب کو کھانا کھلایا جائے، لیکن اسلامی لشکر کے ذخیرے میں ستو کے بغیر اور کوئی چیز نہ تھی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے تناول فرمایا، اور تمام مجاہدین نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کر اسے تناول کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور ہم سب نے کلی کی۔ ہم نے حضور کی ابتدا میں نماز مغرب ادا کی، نئے وضو کیے بغیر نماز ادا کی۔ تلوں کی کھل، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے کہا، شفا بخش بیماراں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے عیادت کے لیے ایک گدھی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے کھجور اور تل کی کھل اور ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزوں کو تناول فرمایا۔ جب رخصت ہونے لگی تو کریم آقا نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ تو دوستو، یہ تھے وہ مرغوب حلویات جو ہمارے آقا کو پسند تھے، اور دعا ہے کہ رب کریم اپنے پیارے حبیب کی سنت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔